اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مبارک سفر میں اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی جمع کرے اور ہمارا یہ سفر قبول فرمائے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں کیا ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا راہی پردیسی، کہ اس کا سفر میں جی نہیں لگتا، گھر جانے کی فکر سوار ہوتی۔ تو منزل تو آخرت اور اللہ ہے۔ یہ راستہ ہے، اس میں بے شمار گھاٹیاں بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، نوحے بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے چند لوگوں کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، یہ سب کچھ اپنے آپ بنا ہے اور اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں، لہذا مزے کرو، زندگی مزے کرو، ہر آنے والے لمحے کو انجوائے کرو، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں۔ اس کو بھی قرآن نے بتایا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی زندگی ہے، جو مر گیا بس ختم، اب کوئی نہیں اٹھے گا، لہذا نہ کسی جنت کا شوق رکھو، نہ جہنم کا خوف رکھو، نہ کسی سپر پاور کا دھیان رکھو، بس اپنے مزے کرو۔ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ ایک دوسری بنیاد ہے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کریں، ہمیں بس عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے اور ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ یہی دو بڑے مذہب آسمانی اس وقت دھرتی پر ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اگر گئے بھی صحیح نا جہنم میں تو ہمیں 2-4 لتر مار کے اللہ سی جاؤ جنت اچھی، تھوڑی جی آگ لگے گی سانو تو پھر اسی آپ پہ ٹر جانا ہے۔ یہ بھی ایک ذہن ہے، لہٰذا وہاں بھی کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، جو مرضی کرو، لیکن ہمیں چھڑا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ، عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ قربانی دے کے چلے گئے، بس ختم۔ یہ بھی ایک ذہن ہے۔ ایک تیسرا ذہن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اپنے محبوب کے ذریعے ایک صحیح بنیاد دی، صحیح سوچ دی۔ کائنات کا ایک خالق، کئی نہیں، ایک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی مکہ میں یہ سورت کیسے اتری؟ قریش کہنے لگے اللہ کا کوئی نسب تو بتاؤ کیا ہے، کیونکہ عربوں میں نسب بہت یاد رکھتے تھے، گھوڑے اور اونٹوں کے نسب بھی یاد رکھتے تھے، لیکن اپنے رب کا کوئی نسب عطا پتہ تو بتاؤ۔ تو آپ کے بولنے سے پہلے جبریل یہ صورت لے کر آئے کہ آپ ان سے کہیے یہ اللہ کا پتہ ہے کہ وہ احد، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے، واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو۔ تو ہم اپنے لیے واحد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، میں اس کمپنی کا واحد مالک ہوں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ احد نہیں کہہ سکتے۔ احد جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کو سوچا نہ جا سکے، جس کا تصور نہ قائم ہو سکے۔ اللہ الصمد،
سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ لہذا جس میں یہ صفات ہوں گی، ولم یکن لہ کفوا احد، پھر کوئی اس جیسا نہیں۔ یہ وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، جب ہر چیز کو کسی نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ ایسی احمقانہ سا سوال ہوتا ہے۔ جسے بنایا جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ صفتیں ہوں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، اسے کسی نے بنایا نہ ہو، کسی کا وہ باپ نہ ہو، کسی کا وہ بیٹا نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اللہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی تعریف اس پہ آ ہی نہیں سکتی جس سے کسی نے بنایا ہو۔ لہذا یہ جو 4 آیات ہیں یہ صرف اللہ کی ذات، اس لیے اس کو قرآن کا 1/3 کہتے ہیں۔ سورہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے۔ 1/3 قرآن کا کیا مطلب کہ یہ سورت پڑھ لو گے تو 30 سپارے پڑھنے کا اجر مل جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو، لیکن قرآن 3 چیزیں بتاتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 چیزوں کے گرد قرآن گھومتا ہے۔ تو سورہ قل هو اللہ احد 1/3 ہے، ساری توحید اس میں بیان کی گئی ہے، پھر رسالت ہے، پھر آخرت ہے، باقی اس کے لوازمات۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا، اس کائنات کا ایک خالق، پھر ہمارا بھی وہی خالق ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا، پھر یہ شکلیں بنائیں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہا ماں کے پیٹ میں بنایا، پھر دنیا میں لے کر آیا، ثم السبیل یسر، پھر ہمیں زندگی دی، احیا، پھر ہمیں موت دی، و امات، پھر ہمیں قبر میں ڈالا، فاقبر، پھر ہمیں اٹھائے گا، ثم اذا شاء انشا۔ یہ سارے قرآن جواب دے رہا ہے، قرآن جواب دے رہا ہے۔ کون بنانے والا ہے؟ اللہ۔ کہاں سے بنایا؟ مٹی سے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ باہر کون لاتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ موت کہاں سے؟ میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں؟ 200 جواب ہیں، 200 جواب، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ وہ قرآن ایک جواب دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو تمہاری جانیں نکال کر تمہیں موت دے دیتا ہے۔ ایک جواب جو بالکل صحیح فٹ جواب۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ بل ادارک علمہم فی الاخرہ، یہاں آ کر پوری دنیا کے انسانوں کا علم تھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بلکہ عقل کہتے اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، یہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے قبر میں تو پھر بھی اٹھا دیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ انا لمردودون فی الحافرہ، کیا یہ قبروں میں ڈالنے کے بعد پھر ہمیں کوئی اٹھائے گا؟ اٹھے گا کوئی؟ اب آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا اٹھیں گے؟ یہ سارے سوال قرآن اٹھا رہا ہے، پھر قرآن ہی جواب دیتا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ہاں اللہ تم اولین آخرین کو اٹھائے گا۔ بلکہ قرآن کی بڑی خوبصورت آئے، سارا قرآن خوبصورت ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة، یقولون أئنا لمردودون فی الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ یہ قریش کی بات، مر گئے، مٹی ہو گئے، اٹھ سکتے ہیں، چورا چورا اٹھیں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة، ایک آواز آئے گی، تم سارے کھڑے ہو جاؤ گے، ٹھیک۔ لیکن قرآن عربوں پر اترا ہے نا، عرب کی نیچر، عرب کی معاشرت، ثقافت ساری قرآن کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ عرب کیا ہیں؟ چرواہے، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ چرواہے اور جانور میں ایک لینگویج ہوتی ہے جو صرف جانور سمجھتا ہے، ایک آواز پر وہ چلتے ہیں، ایک آواز پر وہ واپس آتے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، جب
وہ بیلوں کے حل ہوتے تھے نا، بیلوں کے حل ہوتے تھے اس میں، تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کبھی کبھی ہمارے والد ہمیں ساتھ لے جاتے زمینوں پر۔ 1960 میں میرے والد صاحب نے ٹریکٹر خریدا، سب سے پہلا ٹریکٹر پورے علاقے کا، 1960 میں 14,000 کا میرے والد صاحب، اس نے 14,000 بھی بڑی بڑی رقم، 100 روپیہ تولہ سونا ہے۔ تو وہ جو ملازم چلا رہا تھا نا بیل کو، وہ کہتا کھبا 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 کھبا، ٹھیک، تو بیل لیفٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک، اسے تو نہیں پتا کھبے کا کیا مطلب، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا تھا جانور اور اس کے ساتھ کام کرنے والے۔ وہ کہتا سجا 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 سجا، وہ رائٹ مڑنا شروع ہو جاتا تھا، وہ کہتا ہاں 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 ہاں، تو تیز ہو جاتا تھا، تیز ہو جاتا تھا۔ روکنے کی بھی کوئی آواز تھی وہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ 3 نغمے میرے گونج رہے ہیں دماغ میں۔ زجرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک عرب کا بدو بکریاں چرانے نکلا، بکریاں پھیل گئیں، اونٹ چرانے نکلا، اونٹ پھیل گئے، اب شام ہونے لگی ہے، اس نے واپس جانا ہے، تو ایک آواز دیتا تھا، زور سے ایک آواز نکالتا تھا۔ اس آواز کا مطلب تھا کہ اب ساری بکریاں واپس آ جاؤ، سارے اونٹ واپس آ جاؤ۔ تو یہ آواز جہاں جہاں جاتی تھی، جس بکری اور اونٹ کے کان میں آواز پڑتی وہ واپس آنا شروع کرتے، تیزی کے ساتھ لوٹتے تھے لوٹتے تھے لوٹتے تھے، اور چرواہے کے گرد جمع ہو جاتے تھے، پھر ان کو ہانک کے باڑے میں واپس لے آتا تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہاری وہ آواز جس پر جانور واپس لوٹتا ہے، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ساؤنڈ ہوگی اور تم آ جاؤ گے، زجرہ، وہ آواز، تمہاری وہ آواز جس پر تمہارے اونٹ واپس آ جاتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوں واپس، بکریاں واپس، ایسے ہی تیرا رب ایک آواز لگائے گا اور تم قبروں سے اٹھ کے جمع ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ تو اللہ نے ہمیں بنیاد دی، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ایک صحیح سوچ دی کہ ہم خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں مرتے، اللہ مارتا ہے، قبر مٹی نہیں بناتی، ختم نہیں کرتی، ایک وقت کے لیے ہمیں مٹا کر پھر اللہ زندہ کرنے والا ہے۔ پھر عیسائیوں یہودیوں نے کہا ہمیں تو عیسیٰ چھڑائیں گے، موسیٰ چھڑائیں گے علیہ السلام، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی تو اللہ تول دے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی تو اللہ دکھا دے گا، تول دے گا۔ اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہتے ہیں، اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک آیت۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ جو ہمارے ترازو ہیں یہ ایک حد تک تولتے ہیں، اس کے آگے تو تول ہی نہیں سکتے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا عمل ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے بھی برابر ہوگا نا، تو وہ بھی میرا ترازو تول کے تمہیں دکھا دے گا۔ یہ ہو رہا ہے، اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے نافرمان بندو، ڈرو نہیں، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ توبہ کرو، توبہ بھی نہ کرے کہ اللہ پہ معاف کرے گا تو پھر تو حسین اور شمر برابر ہو گئے۔ اس نے کہا انیبوا الی ربکم، تم توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور الا کا مطلب ہے، الا ہوتا ہے چھا جانے کے لیے، کسی چیز کو اپنے اندر چھپا لینا۔ الا کا مطلب ہے وہ لوگ، وہ مرد عورت جن کو
جن کے وجود کو گناہوں نے چھپا دیا، ان کا اپنا وجود ختم ہو کے خود ایک گناہ بن چکا ہے، اللہ یہ ان سے بات کر رہا ہے کہ تم بھی نا امید نہ ہو، تمہیں لوگ ڈرائیں گے، نا امید نہ ہو، توبہ کرو سارے معاف کر دوں گا، الا انفسہم۔ اچھا پھر ہمارا طرز یہ کہ اپنا بیٹا بھی ہو نا وہ گڑبڑ کرے تو ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا، کم بخت اور پتہ نہیں کیا کیا مائیں بولتی۔ تو جو سب سے زیادہ نافرمان لوگ تھے، اللہ ان سے اتنے پیار سے بولا ہے تو فرمان برداروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یا عباد، یا عباد، اے میرے بندو۔ میرے بندوں سے لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ بڑے تقبل نال گل کردا پہ، بڑے تہجد گزار، بڑے روزے دار، نہیں، صرف اگر یا عبادی کے آگے آپ ایسے پردہ لگا دیں، ہاتھ رکھ دیں، صرف یا عبادی کو پڑھیں تو میرے رب کی قسم اس سے شہد ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یا عباد، ایک مثال دوں، ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اس میں اب ممتا کی محبت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، ترجمہ کسی لینگویج میں نہیں ہو سکتا۔ یا عباد، میرے بندو، کیا محبت ٹپک رہی ہے، میرے بندو۔ تو آگے ہاتھ ہٹاؤ تو آگے لکھا ہوا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک کام بھی نیکی کا نہیں کیا، بھول کے بھی نیکی کا نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا تم بھی میرے ہی ہو، توبہ کر لو سارے معاف کر لو۔ ایک بڑا پرانا واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی جادو کر کے دو، یہ عورت میرے قابو آ جائے۔ اس نے کہا 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو پھر میرا جادو اثر کرے گا۔ تو جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس نے 40 دن ہر گناہ کیا، 40 دن کے بعد اس نے اس کو عمل کر کے دیا، اثر کوئی نہیں ہوا۔ وہ واپس آ گیا، کہا نہ خدا ہے ملے نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو نے کیا کیا؟ کہا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اس لیے میرا جادو اثر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جان بوجھ کے ہر خطا کی۔ کہا نہیں ادھر بیٹھ کے سوچ، کوئی نہ کوئی تو اس سے نیکی کا کام ہوا ہے۔ وہ بیٹھ کے سوچنے لگا، راستے میں جا رہا تھا، پتھر پڑا تھا، میں نے ہٹا دیا، کسی کو ٹھوکر نہ گئے۔ تو جادوگر رونے لگا، او کم بخت، لعنت ہے تجھ پر اور تیرے عشق پر، تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے جس نے تیری اتنی سی نیکی پر تیرے ایمان کو باقی رکھا۔ میرا جادو تو اثر ہی اس وقت کرتا جب ایمان چلا جائے۔ کہا تو توبہ کر، مجھے کلمہ پڑھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس سے توبہ کروائے۔ یا عباد، اے میرے نافرمان بند، میرے، کوئی کہتا نافرمان اولاد کو تو لوگ یہ کہنا چھوڑ جاتے ہیں کہ میری اولاد، وہ تھا میرے بند، تم میرے ہی ہو، بس تم توبہ کر لو، بس توبہ کرو تو پھر ہماری یاری پکی، اور ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی ایک باری کر کے دوبارہ نہیں توڑنا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، ہماری دوستی پھر پکی ہو جائے گی۔ مجھے جاوید چودھری نے نا کال پہ لیا، کہنے لگا آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے جرم، آپ اس کو رکھو گے، نہیں نکالو گے؟ میں نے کہا یہ چودھری صاحب تم تو بڑے سمجھدار ہو کر ایسے بیوقوف بن رہے ہو، تم طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر رہے ہو۔ تم نوکر کہتے ہو میں تو بیٹے کو نکال دوں گا، اگر میرا بیٹا مجھے تنگ کرے گا میں نکال دوں، میرے باپ نے مجھے نکال دیا گھر سے، اگر تم نے مولوی بننا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 23 نومبر 1972 گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا میرا تو بیٹا نافرمانی کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا۔ تو اللہ اور بندے کا فرق جان، اللہ نہ میرے سجدوں کا موت کی اس کو ضرورت ہے اور نہ میرے نافرمانی سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے، وہ اثر سے پاک ذات ہے۔ وہ کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی تم گناہ کر کے آ جاؤ پر توبہ کرو، میں معاف کروں گا اتنی خوشی سے جتنی خوشی سے پہلی توبہ کو معاف کیا تھا۔ ایک اور بات بتا، یہ راڈ ہے نا، اگر یہ ٹوٹ جائے 2-3-4 جگہ سے، اس کو ہم بڑے ماہر آدمی سے ویلڈ کروائیں، ٹھیک، وہ اس کو پینٹ کر دے، لیکن جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جتنا مرضی کوئی صفائی، اللہ کہ اس کو بالکل پگھلا کے نیا بنائے پھر وہ تو بات نہیں رہی۔
جوڑ نظر آتا ہے، رفو کیا جائے شیشہ لگا کے دیکھو نظر آتا ہے۔ ان استقالنی عقلت لہ، اللہ کہہ رہا ہے تو آ صحیح میرے پاس توبہ کر کے، ایک دفعہ توڑی ہو، 2 دفعہ توڑی ہو، 1000 یا 1,00,000 دفعہ توڑی ہو، جب تیری توبہ قبول کر کے واپس کروں گا نا تو ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ اسے بے جوڑ بنا دوں گا، تیرے منکر نکیر کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ٹوٹ کے جوڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں، ٹوٹ کے جوڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں، ایسے بنا دوں گا۔ دیکھو تو اللہ ہے، سو میرے سجدوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یا میری نافرمانی سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے نبی کی حدیث سناؤں، ما اسر، دیکھو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ تھوڑے سے خطاؤں میں پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو بخشش ہی کوئی نہیں، نا امید ہو جاتی۔ جو تھوڑی سی نیکی پہ آ جاتے ہیں وہ متکبر ہو جاتے ہیں کہ جنت ہے ہی ساڑی کسی اور دی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ 2 ایکسٹریم چل رہی ہیں۔ جو تھوڑا سا خطاؤں میں پھنستا ہے وہ کہتا ہے میری تو بخشش کوئی نہیں، جو تھوڑا سا نیکی پہ آتا ہے وہ کہتا ہے جنت ہے ہی میرے واسطے، اور کسی واسطے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی آس ہونی چاہیے۔ میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا ہوں، میں نا امیدی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے بر صغیر میں خطابت جو ہے نا، خطابت بلکہ پوری دنیا کا، میں نے عربوں کے خطیبوں کے بھی بیان سنے ہیں، وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ ہی بڑھا دیا، اور اللہ تو شاہرگ سے زیادہ قریب، اقرب الیہ من حبل الورید، الیہ مومن نہیں کہا کہ میں مومن کی شاہرگ سے زیادہ قریب، ہر بندے بندی کی شاہرگ سے زیادہ قریب۔ کو مجھے بلانے والا ہو، مجھ سے دوستی کرنے والا ہو، بڑے بادشاہوں سے دوستی کی پہل کرنی پڑتی، وہ نہیں کرتے، چھوٹوں کو پہل کرنی پڑتی، اور یہاں بڑا بادشاہ پہل کر چکا ہے، انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبہ، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ سبحان اللہ، اللہ بڑے بادشاہ کہاں کسی کو، تھوڑا سا کوئی مشہور ہو جائے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو بادشاہ کون کسی کو پوچھتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ میں تم سے پیار کر چکا ہوں، اب تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر، اس کو ہماری کیا ضرورت، وہ تو نبی اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کی کیا ضرورت۔ تو یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت، خطا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، خطا پہ ڈٹے رہنا اور اس کی لاجک تلاش کرنا یہ تباہی کی بات۔ دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرے معاف ہے، ایک گناہ کر کے کیا ہوا، میں کچھ کر رہا ہوں، میں تو ایسی شغل کر رہا ہوں، میں تو ایسے شغل کر رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، یہ خطرے والا کیس ہے۔ لیکن سارا وجود گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں تو کہہ جاؤ معاف، ایک پہ اڑ جائے خطرے کی علامت ہے، دھرتی بھر کے کہ یا اللہ مجرم ہوں معاف کر، مسئلہ ہی کوئی۔ یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت۔ حجاج بن یوسف مرنے لگا نا تو کہنے لگا یا اللہ ساری دنیا کہہ رہی میری بخشش کوئی نہیں، پر میں تو تیری آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تو بڑا غفور الرحیم۔ تو حسن بصری کو جب پتا چلا کہ حجاج مرتے ہوئے یہ کہہ گیا تو فرمانے لگے شاید اسی پر اس کی بخشش ہو چکی کہ اللہ سے آس لگا کے گیا۔ تو اس کو بڑی خوفناک بیماری ہو گئی تھی، سارا وجود سردی سے ایسے کانپتا تھا، اس کے جسم کے قریب انگیٹھیاں رکھتے تھے تو اس کی تپش سے اس کی کھال جلتی تھی، سردی دور نہیں ہوتی تھی، ایسے ایسے کام 40 دن ایسے ہو تڑپ کے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ظلم نہ کر، آج دیکھ رہا ہے اب تیرا آگے کیا ہوگا، آگے تیرا کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ماں اگر تیرے اختیار میں ہو جنت دوزخ تو مجھے دوزخ میں ڈالے گی؟ کہنے لگی نہیں میں تو نہیں ڈالوں گی۔ کہا میرا اللہ تجھ سے زیادہ کریم۔ تو بھائیو اللہ کی رحمت کی امید گناہوں پہ نہ لے جائے، تو اللہ بڑا کریم ہے، شراب پیتے رہو، جوا کھیلتے رہو، چوریاں کرتے رہو، سود کھاتے رہو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور اللہ کے غضب کا خوف نا امیدی پہ نہ لے جائے۔
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان ہے ایمان کا راستہ۔ کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ انسان اور خطا تو اس لیے تو میرے اللہ نے کہا توبہ کی نہ عمر کی شرط ہے نہ عدد کی شرط۔ اب 60 سال کے بعد حکومت پاکستان ریٹائر کر دیتی ہے، تو بھی ریٹائر، تیری کوئی 60 سال تو بعد تیری کوئی توبہ نہیں، یا بھائی تو نے 100 دفعہ توبہ توڑ دی اب تیری کوئی قبول نہیں۔ نہیں، جب آؤ گے ہم معاف کریں گے، جب آؤ گے معاف کریں گے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ یا عباد، کیا اللہ نے اس کے اندر شہد بھر دی۔ تو میں نے آپ کو سب سے خوفناک آیت بتائی، سب سے امید والی آیت بتائی، قرآن کی سب سے شدت والی آیت جہنم والوں کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت جنت والوں کے لیے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو چاہو گے پاؤ گے، پہ جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی اللہ اپنے خزانوں سے مزید عطا فرمائے گا۔ قرآن کی سب سے زیادہ انصاف اور عدل کو بتانے والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کی سب سے زیادہ حسرت بتانے والی آیت، آدمی کبھی کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، کہتا ہائے یہ کیا کر دیا، کبھی کوئی فیصلہ غلط کر بیٹھتا ہے، کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہائے ہائے۔ تو قرآن کی سب سے زیادہ حسرت کو بتانے والی آیت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، عجب آیت۔ یا ویلتا آ جائے تو لیتنی کی ضرورت نہیں، لیتنی آ جائے تو ویلتا کی ضرورت نہیں عربی کے لحاظ۔ یا لیتنی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یا ویل الگ استعمال ہو رہا ہے، یا لیت الگ استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ دونوں کٹھے ہو رہے ہیں، یا ویلتا لیتنی۔ اتنی حسرت کا اظہار ہے کہ الفاظ کوئی نہیں کسی لغت میں بھی، لیکن کس چیز پر حسرت ہے کہ میں کفر نہ کرتا، میں شرک نہ کرتا، میں شراب نہ پیتا، میں سود نہ کھاتا، میں ڈاکہ نہ ڈالتا، میں زنا نہ کرتا، میں چوری نہ کرتا، میں کبیرہ گناہ نہ کرتا۔ نہیں، عجب عجب، یا لیتنی، سب سے زیادہ حسرت کہہ رہا ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں برے کی سنگت میں نہ بیٹھتا، میں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھتا، میں انہیں دوست نہ بناتا۔ اچھا، خلیل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے اندر جا کے ٹھک جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ خلیل خلل سے ہے، خلل یعنی یوں جگہ بناتے بناتے اب کوئی آدمی میری طرف آئے گا نا تو وہ سیدھا نہیں آئے گا، ویسے ایسے یوں زگ زیگ کر کے آئے گا، چونکہ اب سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو خلل کہتے ہیں کہ یوں کسی کی محبت آئے اور دل کے پردوں کو چیرتے چیرتے اندر جا کے بیٹھ جائے۔ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ بھولنے والا نہیں ہوتا۔ خلیل نہیں بھولتا، دوست بھول جاتے ہیں، خلیل نہیں بھولتا، دوست بھول جاتے ہیں۔ اس دن اس کو اتنی حسرت ہوگی کہ اس کا نام بھول جائے گا۔ لم اتخذ فلانا فلانا، وہ فلاں، آگے کہہ رہا خلیل ہے تو فلاں نہیں ہو سکتا، فلاں ہے تو خلیل نہیں ہو سکتا۔ رسمی جو تعلق ہوتا ہے وہ بھولتا ہے۔ کتنے لوگ ملتے ہیں لیکن چند تعلق والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھلا سکتے، انہیں خلیل کہتے ہیں۔ اس کو اتنی حسرت ہوگی بری صحبت اور برے دوست کی کہ اس کا نام بھول جائے گا، کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلاں کو خلیل نہ بناتا۔ اتنا صدمہ اس کے سر پر سوار ہوگا کہ خلیل کا نام بھول جائے گا اور فلان کہے گا فلانا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا۔
تو قرآن نے کفر پر اتنی حسرت کی تعبیر نہیں کی جتنی غلط دوستی اور غلط صحبت پر اللہ تعالیٰ نے حسرت کے ساتھ تعبیر کیا، یا ویلتا لیتنی۔ کبھی اپنی نیکی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں جہاں مرضی چلا جاؤں۔ انسان پانی سے بنا ہے اور پانی جہاں جاتا ہے وہی روپ بنا لیتا ہے۔ بوتل میں ڈالو تو بوتل بن جاتا ہے، گلاس میں ڈالو تو گلاس بن جاتا ہے، ہانڈی میں ڈالو تو ہانڈی بن جاتا ہے، پیالے میں ڈالو تو پیالہ بن جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا فرمایا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی، تو مٹی بھی ڈھل جاتی ہے، پانی بھی ڈھل جاتا ہے۔ کبھی اپنے اوپر سوائے انبیاء کے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ بری سنگت میں جائے اور اثر لے کر نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئلوں کی دلالی کرے اور ہاتھ کالے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے۔ کبھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت اپنے اوپر خطرہ، جب تک سانس میں سانس ہے۔ تو اس آیت نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اچھی سنگت اختیار کرو، اچھی صحبت میں بیٹھو، ماحول اثر کرتا ہے۔ عمل تم خود نہ کرو لیکن دیکھنے والوں کو دیکھو گے نا، تمہارے اندر اس کی نوست آتی جائے گی، یہاں تک کہ پھر تمہارا قدم بھی اٹھ جائے گا۔ کہ شیطان ایک دم نہیں انسان، فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، شیطان بڑا کھلاڑی آدمی۔ دلہ اور عدلہ، قرآن نے دو لفظ استعمال، دلہ اور عدلہ۔ دلہ یدلی ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنی فارسلوا واردهم فادلى دلوہ قال یا بشرى هذا غلام۔ یوں ایک دم رسی پھینک کے پانی کو کھینچنا اور قابو کرنا، اس کو کہتے ہیں عدلہ۔ اور کسی کو آہستہ آہستہ پھنسانا، ایک دم نہیں پھنسانا، آہستہ آہستہ پھنسانا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ شکنجے میں آ جائے، اسے کہتے ہیں دلہ، تدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان جو تمہارے ابا اور اماں کو ایک دم جا کے نہیں کہا دانا کھا لو، انہیں بڑی دور سے آہستہ 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 ان کو بہلاتا رہا، بہلاتا رہا، بہلاتا رہا، بہلاتا رہا، آخر اس کا حربہ کامیاب ہو گیا۔ بھائیو، غلط صحبت، غلط سوسائٹی کے سامنے صرف نبی ٹک سکتا ہے، باقی کوئی نہیں ٹک سکتا۔ ایسے ریت کی طرح بہہ جائیں، ہاتھوں سے تقوی یوں نکل جائے گا جیسے ہاتھوں سے ریت نکل جاتی، ایسے نکل جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں اپنی بیٹی عائشہ بیٹھی تھی، الٹے پاؤں بھاگے، کہا ابا جی کیا ہوا، کدھر جا رہے؟ بیٹی کو دیکھ، الٹے پاؤں بھاگ کے۔ ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا؟ تو یہ قرآن کی عجب آیت ہے جو بری سوسائٹی، بری مجلس، بری صحبت پر الارم ہے کہ بڑے سے بڑے پگھل کے رہ جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو تنہا کسی ماحول میں ڈال دیں گے۔ ہمیشہ اپنے اوپر اچھوں کی صحبت اور سنگت کا سایہ رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ تو ایک شخص آیا، میرا جاننے والا دوست، وہ رائمنڈ آیا تو اس نے منہ چھپایا ہوا ایسے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی سارے داڑھیوں والے تھے، مجھے دیکھ کر اتنی شرم ہے، میری داڑھی کو نہیں، میں نے منہ چھپا لی ساری داڑھیوں میں۔ تو اس کو کسی نے کہا تھا، وہ اندر کے ضمیر نے اس کو چوٹ ماری کہ یہ سب ایک صحیح فارم میں ہے اور تو فارم سے نکلا ہوا ہے، تو اس نے خود بخود اپنے منہ کو چھپا لیا۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک اس بڑی زبردست آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو خلیل نہ بنا۔ ادھر خلیل کہتا تو فلاں کہتا ہے، ایسا صدمہ آئے گا کہ اس کا نام بھول جائے گا۔
تو اس آیت نے ہمیں ایک اچھی سنگت صحبت، یہاں آ کے کیوں ہمارا جذبہ بدل جاتا ہے، بڑے یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ ایک سوسائٹی ملتی، ایک ماحول ملتا ہے، باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ دل میں جذبے پیدا ہوتے ہیں، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ساری سنگت بکھر جاتی ہے، وہ ماحول بکھر جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر گندی جڑی بوٹیاں وہ اوپر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت میں رہو۔ تو خیر بارہ کی بات ایسے لمبی ہو گئی، تو اللہ ہمیں ایک بنیاد دیتا ہے، بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اور قبر سے اٹھا کر جزا سزا کا نظام چلائے گا۔ کیسا؟ ایک ذرے کے برابر اچھائی بھی دیکھو گے، ایک ذرے کے برابر برائی بھی دیکھو گے، تولا جائے گا۔ اور آپ کو عجب حدیث سنا، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ ایمان سب سے بڑی چیز۔ کافر کے لیے کوئی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کا کوئی ترازو نہیں، اس پر ایمان ہی کو نہیں، چلو سیدھا جہنم۔ یہ تول وول ہمارے لیے ہوگا، ٹھیک؟ تو سب سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد عبادت میں نماز ہے، پھر علم ہے، ذکر ہے، جہاد ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا کچھ، کتنی چیزیں عبادات میں۔ سب سے پہلے جس چیز کو ترازو میں تولنے کے لیے رکھا جائے گا وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک رکھا جائے گا۔ زوج کا لفظ دونوں طرح آتا ہے، مرد پر بھی آتا ہے اور بیوی پر بھی، خامن پر بھی۔ اگر وہ اچھا ہے تو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اگر وہ برا ہے تو گناہوں کے پلڑ میں رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے جس چیز کو میرا اللہ تولنے والا ہے وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک ہے، اور میری بیوی کا مجھ سے سلوک ہے، باقی چیزیں بعد میں تولی جائیں گی۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اتنا نازک رشتہ ہے، اتنا حساس رشتہ ہے۔ اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خامن بیوی کے رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کسی رشتے کے لیے سینکڑوں آیات نہیں، چند آیات، ماں باپ چند آیات، اولاد چند آیات، بہن بھائی چند آیات، وراثت 2 رکوع، لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات پوری صورتیں اتارتی کہ اس رشتے کے اندر خوشگواری کا پیدا ہونا پوری نسل کے خوشگوار ہونے کا سبب ہے، اور اس رشتے میں کڑواہٹ کا پیدا ہونا پوری نسل کے لیے کانٹے بکھیر دینے والی بات ہے۔ اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو بہت تباہ کیا۔ اگر دین کا پتہ ہوتا پھر یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا، لیکن جب دین کا پتہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے اس میں حدود میں داخل ہوتے ہیں، بغیر ویزے کے اگر ہم آئیں تو واپس نہیں کر دیتے، تکڑے ملک تو ویسے ہی بند دیں۔ اور 2 سال پہلے ترکی جماعت گئی تو ویزا تھا میرے پاس، ایک پیپر مس ہو گیا، ایک پیپر۔ وہ بڑے ایئرپورٹ استنبول پر تو پوچھتے بھی نہیں، ویزا دیکھ کر ٹھپ، چونکہ میں دونوں ایئرپورٹ پر اترا، وہ چھوٹا ایئرپورٹ تھا، انہوں نے پوری مین میں ایک نکالے گا، ایک پیپر مس۔ میں نے کہا آپ کو واپس جانا ہے، میں نے کہا میرا ویزا تو ٹھیک ہے، نہیں پیپر مس۔ وہ پہلے مجھے بند کرنے لگے، میں کہا اللہ اتھو تو بچا، پھر ان کو رحم آ گیا، انہوں نے اسی جہاز میں مجھے بٹھا کے واپس بھیج دیا۔ یہ طارق جمیل ایک ملک ہے اور یہ اس کی باؤنڈری ہے، اس میں اگر آپ ویزے کے بغیر آئیں گے نا تو ریجیکٹ ہو جائیں گے، چاہے بیوی آئے گی، چاہے بچے آئیں گے، چاہے ماں آئے گی، چاہے باپ آئے گا، ویزا لے کے اندر آنا پڑے گا۔ اتنے سے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک ویزا لے کے اندر آئیں گے تو دروازہ کھلا ہوگا، اگر ویزے کے بغیر آئیں گے دروازہ بند ہوگا، 2 سال کے بچے کا بھی اور 80 سال کے بوڑھے کا۔ وہ ویزا کیا ہے؟ وہ اس کو عزت دینا ہے، اس سے محبت کرنا، اس کو احترام دینا ہے۔ اگر آپ اولاد کے ساتھ بھی باپ ہونے والا رویہ رکھو گے نا تو اولاد باغی ہو جائے گی۔ ہمارے نا برے صغیر میں ماں باپ اپنی اولاد پہ وہ حق جتاتے ہیں جو اللہ نے بھی نہیں رکھے، تو وہ ریورس ہو جاتے، پھر وہ نافرمان ہو جاتے،
کہتے جو کوئی وظیفہ 200 زوڑی مانتے ہی کوئی نہیں، تو پہلے وظیفہ کر لیتے تو پھر سارے ہی مانتے۔ ہم اپنے بیوی خامند میں انٹر ہوتی ہے بغیر ویزے کے، خامند بیوی میں انٹر ہوتا ہے بغیر ویزے کے، ماں باپ اولاد کے باؤنڈری میں داخل ہوتے ہیں بغیر ویزے کے، اولاد ماں باپ کی باؤنڈری میں داخل ہوتی ہے بغیر ویزے کے، تو لڑائی ہو جاتی، وہیں روک دیا جاتا ہے۔ ویزا ہے محبت، احترام۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، واپس تمہاری طرف لوٹ کے آئے گی۔ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ میرے نبی خود کیا کرتے تھے؟ اکرموا اولادکم، خود کیا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر ساتھ ساتھ، اور حضرت فاطمہ کا آنا کوئی ہفتے بعد نہیں ہوتا تھا، روز ہوتا تھا۔ ٹھیک، جتنی دفعہ تشریف لاتی، آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے، زمین پہ بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے ہوتے تھے، تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے تھے اور جا کر اپنی بچی کا ہاتھ تھامتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر اسی ہاتھ کو تھامے تھامے آ کر پہلے فاطمہ کو چارپائی پر بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ آپ نے باپ ہو کر اور رحمت للعالمین ہو کر اور قاب قوسین او ادنی ہو کر اور ختم الانبیاء ہو کر اپنی بچی کو یہ عزت دی۔ اب ہم ڈنڈا بھی دھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اطاعت کرو، عزت بھی نہیں دیتے، محبت بھی نہیں دیتے، ٹائم بھی نہیں دیتے۔ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں، انہوں نے کل اپنے واسطے ٹائم کوئی نہیں، دوئے واسطے کتوں لوگ وہ ٹائلٹ چی سودے کرتے بیٹھے ہوندے، لے لو تے چک لو تے چکا دیو۔ اللہ بھائی فٹے منہ اس تجارت دا جی ٹائلٹ چ بھی سودے کرو بیٹھ۔ بہت امبیلنس لائف ہے بڑے کاروباری لوگوں، کرو کاروبار، لیکن زندگی کو تو اب میں جتنے بڑے دنیا کے لوگوں سے ملا ہوں، سب کی ذاتی زندگی انتہائی بیکار، ویران، تھکی ہوئی زندگی، سوائے کاروبار کے سوچ ہی کوئی نہیں، سوائے پیسے کے سوچ ہی کوئی نہیں، اسی کا تانا بانا تانا بانا تانا بانا، یہ کیا زندگی؟ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہی تو زندگی نہیں ہے کہ کاروبار کی ہے، کرو، میں کب، اللہ نے کب کہا ہے کرو، لیکن انسان اپنے لیے تو وقت نکالو، بچوں کے لیے وقت نکالو، گھر کے لیے وقت نکالو، ماں باپ کے لیے وقت نکالو۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام ایک خوبصورت زندگی کا تصور دیتا ہے، جزا سزا کا تصور دیتا ہے، اور پوری زندگی کا ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ اس کا ایک عمل حج، عبادات میں ایک عمل حج، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں اور سزا سے بچ جائیں، اور دنیا عافیت اور عزت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت طریقہ حیات لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے اسلام، جس میں کچھ عبادات ہیں اور کچھ اخلاق ہیں، ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اس وقت ہم ایک عبادت کے لیے سفر کر رہے ہیں، جمع ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے، انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر اس پر میں بات کروں گا۔ ابھی تھوڑا سا آپس میں مل بیٹھنے کی اور ایک بنیادی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم بیکار نہیں آئے، ہمیں ایک لائن ملی ہے، ہماری لائن آف ایکشن ہے، ہمارے اوپر چیک بیلنس ہے، ہمارا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور اس کی رضا کو حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا آخری ٹارگٹ ہے، ہماری آخری کامیابی ہے کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے آنے والی زندگی میں اپنی پکڑ سے بچا لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ لائف کا ہر لمحہ میری زندگی آنے والی کے بننے اور بگڑنے کا ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے۔ میری زبان سے جھوٹ نکلا، وہاں بگاڑ پیدا ہو گیا، سچ نکلا، وہاں سدھار پیدا ہو گیا، میری نظر حیا سے جھک گئی، وہاں سدھار پیدا ہو گیا، بے حیا ہو کے اٹھ گئی، وہاں بگاڑ پیدا ہو گیا۔
میرا وقت گناہوں میں گزرا، وہاں خرابی آ گئی، میرا وقت اچھائی میں گزرا، وہاں سدھار پیدا ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ زندگی ہے جس میں ایک خوبصورت طرز ہمیں سکھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، اور اللہ نے حج کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ عبادات میں حج سب سے آخر میں آتا ہے، اور ہر بندگی کے پیچھے ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ حج کے بے شمار مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حج کے منافع بے شمار ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ تم بے شمار نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار پر پہنچے ہوئے ہو۔ تو اللہ ہمارے یہ سفر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم مغرب کے بعد پھر دوبارہ بیٹھیں گے۔ ابھی تھوڑا سا یہ میں نے ذہن آپ کے سامنے بات لانے کی کوشش کی کہ ہم اس دنیا میں بیکار نہیں ہیں، ہماری زندگی ایک خالق کے امر سے ہے، ہماری موت اسی کے ارادے سے ہے، قبر میں جانا اسی کے ارادے سے ہے، اور اٹھ کر کامیابی ناکامی کا فیصلہ بھی وہی اللہ کرے گا اور ہمارے اعمال پہ کرے گا۔ اب نہ ہماری یہ بنیاد ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں، نہ ہماری یہ بنیاد ہے کہ ہمارے نبی ہمیں آپ ہی چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں۔ میں اور آپ تو بڑے دور کے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میرے بھروسے پہ نہ رہنا کہ میرا باپ نبی ہے مجھے چھڑا لے گا۔ حالانکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، ادھر قانون بتا رہے ہیں کہ فاطمہ اپنی تیاری خود رکھنا، میرے بھروسے پہ نہ رہنا، اپنی تیاری خود رکھنا، میرے بھروسے پہ نہ رہے۔ تو بھائیو، میرے نبی نے زندگی کے ہر گوشے پر اپنے نور سے روشنی ڈالی ہے۔ اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی معاشرتی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، تو گھر کی زندگی کیسے گزاریں کچھ پتہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی راہبری کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت موجود کوئی نہیں، ان کے لیے راہبری کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت موجود کوئی نہیں، کتاب موجود کوئی نہیں، اس کے لیے رہبری کوئی نہیں۔ ہمارے نبی کی کتاب بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود، زندگی کی ہر ادا محفوظ۔ اور آپ نے جو 11 شادیاں کی شوق کی تھی، اللہ کی قسم میرے نبی کہہ رہے ہیں ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، خود نہیں کیا۔ دیکھو اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت باقی رہے گی؟ میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، آپ نے کہا ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ 11 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، چونکہ زندگی کا دین مشکل ہے۔ نماز کا دین تو بہت آسان ہے، ایک لوٹا پانی 10 منٹ ٹائم چاہیے، پٹھان والی نماز پڑھو تو 5 منٹ چاہیے، ٹھا 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 تے او ویلا۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑا دین چاہیے، بہت بڑا دین چاہیے۔ ہم نے سارا فوکس عبادات پہ کیا ہوا ہے، بہت دیندار ہے، نمازی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، بہت دیندار ہے۔ کبھی ہم نے فوکس نہیں کیا اخلاق کیسے، معاملات کیسے، سچائی کیسے، بیوی سے کیا سلوک ہے، بچوں کیا سلوک، نوکر سے کیا سلوک ہے۔ اب سب نوکروں والے کیا بے عزت کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوکروں کو۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ آپ نے کہا اپنے ملازم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دو، بے عزت نہ کرو، بے عزت نہ کرو۔ آپ نے کہا جس نے کسی مزدور سے کام لیا اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں بنوں گا، اس مزدور کا وکیل میں۔ یہ تمہارے سارے بڑے تاجر کہتے ہیں انہوں نے ہیٹ رکھنا چاہیے، انہوں نے پیسے ہیٹ رکھنے چاہیے، کم نہیں کر دے، انہوں نے دبا کے رکھو، ہیٹ رکھو۔ سن لو پھر وکیل اللہ دے نبی بنتے ہیں، مڑو اس سے کر لے بیچ۔ میرے نبی نے غربت کی زندگی گزاری، جان بوجھ کے گزاری۔
اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا پھیرائی، غریب ترین ملکوں میں گیا جہاں کوئی مفت میں بھی بھیجے تو کوئی نہ جائے، چاڈ، کیمرون، جبوتی، سوڈان، ایسے ملاوی، موزمبیک، اجاڑ، لیکن تبلیغ کے لیے گئے تھے تو جانا ہی تھا۔ اتنا فقر دیکھا کہ پاکستان کا فقیر مجھے مالدار نظر آیا، لیکن میرے اللہ کی قسم میرے نبی ان سے بھی بڑے فقر کو دیکھ کر کے، ان کا بڑے سے بڑا فقیر 24 گھنٹے بعد ایک دفعہ روٹی کھا لیتا، میرے نبی 2 مہینے روٹی کا لقمہ نہیں کھاتے تھے، ہوتی ہی نہیں تھی، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو کعب بن عجرہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا رنگ بدلا ہوا، خیر ہے؟ تو آپ نے یوں انگلی رکھی پیٹ پر، کعب 3 دن ہو گئے اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے کہ ان پر ظلم ہوگا، زیادتیاں ہوں گی، طاقتور 99.9% بھول جائیں گے اللہ کی قدرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، کوئی ایک آدھ ہوگا جو یاد رکھے گا اللہ ہے اللہ ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو سب سے نچلی سطح پہ رکھ کر اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی۔ حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، نہ چھڑی ماری، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹا، نہ سخت بول بولا، نہ کبھی یہ فرمایا یہ کیوں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ ہر پہلو پر آپ دیکھو میرے نبی کیسے روشنی ڈال کے۔ اگر آپ کی شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کا آدمی 40 سال کی عورت سے شادی کرے؟ ایک منگنی ٹوٹی، دو نکاح سے بیوہ۔ منگنی ٹوٹنا بھی عورت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوتا۔ ورقہ بن نوفل کے ساتھ منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ، ٹھیک، ابو حالہ کے ساتھ شادی ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹے، ہند اور حالہ۔ ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی، ایک بیٹا، بیٹے کا نام نہیں معلوم، کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا، ٹھیک۔ ایک منگنی ٹوٹی، 2 نکاح سے بیوہ ہوئیں، عمر 40 سال، جب عورت کی جوانی ڈھل جاتی ہے اور اب 25 سال کے نوجوان، خوبصورت، کائنات کی حسین ترین ہستی، اور آپ ان سے شادی کر رہے ہیں، اور 50 سال ان کے ساتھ عمر گزری، 25 سالوں کے ساتھ گزار کے 50 سال کی عمر گزری، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد 10 شادیاں، ساری اللہ کے امر کی شادیاں تھیں، اور زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ زندگی گزارنے والا دین مشکل ہے، عبادت والا دین آسان ہے۔ آپ 5 دن تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ گے اور حج سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن زندگی والا دین ہر لمحے اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے، ہر لمحے جھکنا ہوتا ہے، تب جا کے زندگی چلتی ہے، گھر آباد ہوتے ہیں، دلوں میں جگہ بنتی ہے، بیوی پیار کرتی ہے، بچے پیار کرتے ہیں، نوکر پیار کرتے ہیں، جانور پیار کرتے ہیں۔ تو گھر کا دین بہت عالی شان دین ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ دیکھو میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے سعد بن معاذ، ان کے نظروں پہ، ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی، ہاتھ تھے سخت۔ آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ ہاتھوں پہ نشان تھے کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، کھیتوں میں اپنے بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں، ہاتھوں کا یہ حال ہوتا۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، اور یوں بوسہ لیا ہتھیلی کا، اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، نماز پڑھنے سے بھی جہنم حرام ہوتی اور حلال کمانے سے بھی جہنم حرام ہوتی۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے۔ تھوڑا ہر پہلو سے میں نے آپ سے بات کی ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ ابھی کوئی حج سے متعلق کوئی چیز کسی بھائی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ لیں، پھر ہم اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ بیٹھیں گے۔ کن بھائیوں کا فرض حج ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں؟
ہاتھ کھڑا کریں جن کا فرض حج ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 پیچھے ہاں 30 31 ہاتھ ہو. سب ایک چیز ہے، صرف نیت کا فرق ہے. آپ نے نیت کرنے میں فلاں کی طرف سے حج کروں بس. کر سکتے ہیں، کنکریاں مارنے سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں. ہاں ہاں انشاءاللہ مغرب میں بات کریں. یہ لمبا سوال ہے. یہ انہوں نے پوچھا کہ ہر عبادت کی ایک روح ہے، تو حج کی روح کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ مغرب میں بات کریں. جی ہاں ہاں کیا کہا؟ نہیں، ایک کا ہو سکتا حج بدل. ویسے آپ حج کر کے اس کا اجر جتنوں کو مرضی دینا چاہیں، لیکن حج بدل صرف ایک کی طرف سے ہوگا. یہ ہمارا تمتع ہی ہے. جب عمرے کے بعد احرام کھول دیا تو تمتع ہو گیا. اب قران نہیں ہو سکتا، افراد نہیں ہو سکتا. حج میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچا جائے؟ جو فرائض ہیں ان پہ فوکس کیا جائے اور باقی چیزیں اس طرح. حج مشکل کا سفر ہے، آسانی والا کوئی نہیں. پہلے ہی سن لو. سنت غیر مؤکدہ ہے یا اس طرح کوئی؟ ہاں اللہ سے آسانی مانگیں گے، یا اللہ بس مہربانی کر کے تو آسانی سے نبھا دے، آسانی سے نبھا دے. وہ ہمارا ایک جلاح تھا، اس کا نام تھا ایوب. اس کو چڑھ گیا بخار. جلاح ہے جن ہمارے ہم پاولی کہتے ہیں اس کو چڑھ گیا بخار ہو گیا لمبا. چوتھا پنجواں دن اللہ سے یا میں ایوب نبی تک کوئی نہیں کہ بخار میں تو ایوب پاولیا میرے مگرو لا بخار. اللہ سے مشکل نہیں مانگنی، آسانی مانگنی ہے. باقی چونکہ رش بہت زیادہ ہے اور ٹریفک بہت زیادہ ہے تو کچھ ہو تو جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ سے ہم آسانی مانگیں.